الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے چیلے مت بنو، شیطان کے پیروکار مت بنو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج پوری دنیا میں حالات اٹھا کر دیکھیں تو ہر طرف ایک شور شرابہ ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ظلم اور تشدد کا شکار ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم حقیقتاً مسلمان ہیں؟ یوں تو سید بھی ہے، مرزا بھی ہے، افغان بھی ہے، تو سبھی کچھ ہے، یہ بتا کہ مسلمان بھی ہے۔ قیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی ہے؟ کیا صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی ہے؟ کیا خاندان کا مسلمان ہو جانا کافی ہے؟ یا مسلمان کسی زندگی کا نام ہے، یا مسلمان کسی طریقے کا نام ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ برف والا وہ کہلاتا ہے جس کے پاس برف ہو، بیچتا ہو۔ دکان والا وہ کہلاتا ہے جس کے پاس دکان ہو۔ مکان مالک وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مکان ہو۔ پیسے والا وہ کہلاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو۔ تو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی زندگی نہیں، جس کے لیے کوئی طرز عمل نہیں، جس کا کوئی اسوہ اور نمونہ نہیں، جس کا کوئی آئیڈیل نہیں، جس کے لیے کوئی پابندی نہیں، جو سمجھ میں آئے کرے، جیسے چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی گزار دے۔ کیا اسی کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا ہماری نگاہ مسلمان ہے؟ کیا ہمارا دل مسلمان ہے؟ کیا ہماری تمنائیں مسلمان ہیں؟ کیا ہماری آرزوئیں مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے جذبات مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے کمانے کا انداز مسلمان ہے؟ کیا ہماری خوشی اور غم منانے کا انداز مسلمان ہے؟ کیا ہمارا لوگوں کے ساتھ کا معاملہ مسلمان ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو فالو کرے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو دین بنا دیا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے ایکسیپٹیبل دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے بغیر اللہ کے پاس کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا لگے، چاہے وہ کتنا ہی دل کو بھائے، چاہے لوگ اس کی طرف کتنے ہی اٹریکٹ ہوتے چلے جائیں۔ دین اللہ کی پاس جو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ تو وہ اسلام ہماری زندگیوں میں ہے، کہاں ہے، کتنا ہے؟ وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے جو ہم پابندی کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہماری صبح و شام کہاں جا رہی ہے؟ ہماری تمنائیں کیا ہیں؟ ہماری آرزویں کیا ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے کمانے کا انداز کیا ہے؟ ہمارے خرچ کرنے کا انداز کیا ہے؟ ہماری بے فکری کا عالم کیا ہے؟ کبھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیا، غور کیا کہ ہم کتنے کام ایسے کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرے مسلمان کو تو چھوڑیے، ہم اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنے بھائی بہنوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہر ایک ہم سے بیزار ہے، ہر ایک ہم سے پریشان ہے۔ دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اور مسلمان سب سے خراب قوم ہے۔ وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں۔ کون سے میدان میں ہم آگے ہیں؟ نہ دین ہمارے پاس ہے، نہ دنیا ہمارے پاس ہے،
کتنے ہمارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، کتنے ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، کتنے ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، کتنے ہمارے پاس IAS آفیسر ہیں، کتنے ہمارے پاس جج ہیں، کتنے ہمارے پاس ہنر یافتہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ نہ ہم دنیا میں آگے ہیں، نہ ہم دین میں آگے ہیں، نہ ہماری زندگیوں میں وہ اسلام موجود ہے جس اسلام کی ہم کو دعوت دی گئی، جس اسلام کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے، جس اسلام کی بنیاد پر چین سکون اطمینان ملتا ہے، جس اسلام کی بنیاد پر دنیا میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ نہ وہ اسلام ہمارے اندر ہے، نہ ہم دنیا کے معاملے میں آگے ہیں اور نہ ہم دین کے معاملے میں آگے ہیں، اور اتنے بے فکر ہیں کہ وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ احساس تک ختم ہو گیا، احساس تک نہیں ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ مرنے کے بعد کی فکر ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا استحضار ہے۔ 95% مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسا سر کا درجہ بدن میں، جیسے بغیر سر کا انسان ناممکن ہے، ایسے بغیر نماز کا مسلمان، وہ نماز جو بارڈر ہے ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، وہ نماز آج آسانی سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اڑا دے رہا ہے۔ پھر اخلاق دیکھیے، پھر معاشرہ دیکھیے، پھر عادات دیکھیے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان پریشان ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے اوپر جو آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی ہیں، وہ نافرمان ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ کیا ہمارے اسلاف بھی ایسے ہی مسلمان تھے؟ اٹھا کر دیکھیے اسلاف کی تاریخ کو، ہم سوچیں کہاں جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، کس کا نقصان کر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو مصیبت میں ڈھکیل رہے ہیں۔ ہمارا عالم یہ تو ہماری نسلیں کہاں جائیں گی؟ ہماری خود کی تربیت نہیں ہے، ہماری خود کی زندگی میں دین نہیں ہے، ہم خود حقیقی مسلمان نہیں ہیں، تو پھر ہماری اولادوں کا کیا ہوگا؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں مختصراً۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تفصیلی واقعے میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال ہونے کے بعد جنازہ میدان میں لا کر رکھا جاتا ہے اور میدان لخدخ بھرا ہوا ہے، اور اس میں ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ میں حضرت کی وصیت سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس میں 4 شرطیں ہوں۔ اس میں پہلی شرط یہ بتائی کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ یعنی جب امام نماز کی نیت باندھ کر پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر جو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھتا ہے وہ بھی نہ چھوٹی ہو اس کی۔ اور دوسری شرط یہ بتائی کہ اس کی تہجد کی نماز جو رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے وہ نماز نہ چھوٹی ہو۔ اور تیسرا فرمایا کسی غیر محرم پر اس کی نگاہ نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ بتائی کہ ایسا عبادت گزار ہو کہ اس کی عصر سے پہلے کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سنت مؤکدہ پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، عصر سے پہلے کی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو فرمائے ایسا عبادت گزار ہو کہ اس کی عصر سے پہلے کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، جس میں یہ 4 شرائط ہوں، وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ پورے مجمع میں سناٹا ہے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت دیر بعد ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور آپ کے کفن کی چادر ہٹاتا ہے اور پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو نے دنیا کے سامنے مجھے رسوا کر دیا، یعنی میری جو اندر کی اخلاص کی چیز تھی وہ امت کو معلوم ہو گئی۔ اور جنازے کی نماز پڑھاتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون تھا جس نے جنازے کی نماز پڑھائی؟ وہ وقت کا بادشاہ خواجہ التمش تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے، مولوی نہیں، بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ یہ شرائط ان کے اندر موجود ہوتے تھے۔ کہاں چلے گئے ہم، کدھر نکل گئے، کتنے دور بھٹک گئے، سبق بھول گئے اور بھولنا بھی بھول گئے۔
اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز چھوڑتے رہیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، ہم زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے رہیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، ہم ہٹے کٹے صحت مند ہو کر جان پوچھ کر روزہ نہ رکھیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، ہم سود حرام بیاج جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو سود اور بیاج لیتا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے، اس سود کے کاروبار میں ہم ملوث ہیں، خالی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، اپنی سستی شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، شادیوں کے نام پر فضول خرچی کر کر شیطان کے بھائی بن کر سودی قرض لے کر پوری زندگی پھیرنے میں لگا دے رہے ہیں۔ بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے بے حیائیوں کی انتہا کر دی، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ قرآن ہمارے گھروں میں دنوں دن رکھا رہتا ہے، ہم کبھی کھولنے تیار نہیں۔ اکثر وہ ہیں جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، اور جن کو پڑھنا آتا ہے ان کا عالم یہ ہے کہ کوئی مرے تو قرآن کھلتا ہے یا رمضان آئے تو قرآن کھلتا ہے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہماری تجارت میں جھوٹ، ہماری تجارت میں ملاوٹ، ہماری تجارت میں بے ایمانی، ہماری تجارت میں وعدہ خلافی، ہماری تجارت میں کم تولنا، ہماری تجارت میں ملاوٹ، اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ اٹھانا، ان کی کمروں میں ہاتھ ڈال کر کلبوں میں، پارکوں میں، گارڈنوں میں، ہوٹلوں میں پھرنا اور ان کی عزتوں کو تار تار کرنا، اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہمارے اسلاف ایسے ہی مسلمان تھے؟ کیا ہمیں اسی اسلام کی دعوت دی گئی ہے؟ کیا ہم سے اسی اسلام کی پوچھ ہوگی کہ جس میں ہم بالکل آزاد ہیں زندگی گزارنے میں، اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں اور جیسے زندگی گزاریں، کوئی پوچھنے والا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے؟ اس لیے معزز سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی مسلمان بنیں۔ دو رنگی چھوڑ دیں، ایک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے۔ ہم راشن کارڈ میں مسلمان ہیں، پاسپورٹ میں ہیں، آدھار کارڈ میں ہیں، لیکن عملی زندگیوں میں ہم مسلمان نہیں ہیں، بالکل کورے ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ لائبریریوں میں اسلام ہے، کتابوں میں اسلام ہے، زندگیوں میں کہاں ہیں؟ لوگ زندگیوں میں اسلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ جب دعوت دینے جاتے تھے تو وہ یوں کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، یعنی ان کی زندگی پوری اسلام کا پیکر ہوتی تھی۔ وہ اسلام کی ضرورت ہے، وہ جب اسلام آ جائے گا تو پھر اللہ کی مدد۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت تو اللہ رسول مومنین کے لیے ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم مت کرو، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، تم ہی سر بلند رہو گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا جائے گا، زمین کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ کب؟ جب تم ایمان والے ہو، عمل صالح تمہارے اندر ہو اور حقیقتاً تم مسلمان ہو۔ صحابہ متفکر رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، وہ نیکی کرنے کے بعد اتنا ڈرتے تھے جتنا ہم گناہ کرنے کے بعد نہیں ڈرتے۔ وہ نیکی کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ تو نے نیکی کرنے کی توفیق دی، جیسی کرنا چاہیے تھی ویسی ہم نہیں کر سکے۔ وہ نیکی کے بعد اتنا روتے تھے کہ ہم گناہوں کے بعد اتنا نہیں روتے۔ اور خوف کا یہ عالم ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھ کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا، اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے یہ خوف ہے میری بدعملی کی وجہ سے کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔
اتنے فکر مند رہتے تھے، ڈرتے تھے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، دنیا ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جائے گی اور کل کو بتائی جائے گی کہ تم نے کیا کرا تھا۔ اور پھر آدمی کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے۔ زمانے سے چھپاتے رہیں، زمانے کو بیوقوف بناتے رہیں، زمانے کو کچھ بھی دکھاتے رہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تمناؤں سے گھر میں روٹی نہیں آتی، تمناؤں سے گھر کا چولہا نہیں جلتا، تمناؤں سے آپ کا بیٹا قابل نہیں بنتا، تمناؤں سے آپ کی کمائی نہیں ہوتی، تو پھر تمناؤں سے اسلام کا بول بالا ہو جائے اور شیطان کا منہ کالا ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بدلنا ہوگا زندگی کو۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، مختصراً یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ آخری اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے اہل علم سے سنا، میں نے تو پڑھا نہیں، کہ منگول سلطنت کے جو بانی تھے چنگیز خان، ان کے پوتے کا نام تھا ہلاکو۔ اس نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے، جتنے ظلم ہو سکتے تھے سارے ظلم کیے اس نے، اور جتنی قدیم مسجدیں تھیں سب کو ڈھا دیا، اور کہیں کہتے ہیں 2 لاکھ اور کہیں کہتے ہیں 4 لاکھ لوگوں کا اس نے قتل کیا۔ ایک بار اس نے یہ تمنا ظاہر کی کہ میں کسی بڑے عالم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو ایک نوجوان ابھی جس کی داڑھی بھی صحیح سے نہیں نکلی تھی، مدرسے کا معلم، وہ تیار ہوا بات کرنے کے لیے ہلاکو خان سے، اور ان کے دربار میں گیا اور اپنے ساتھ 1 اونٹ، 1 بکرا اور 1 مرغا لے کر گیا۔ ہلاکو خان کے پاس جب پہنچا تو وہ بھی دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میں ایسا بڑا بادشاہ اور ایسا بڑا ظالم، اور مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو ایسا۔ اسلام میں اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی ہے کہ مومن کسی سے ڈرتا نہیں ہے، مومن کسی سے دبتا نہیں ہے، مومن کسی سے رعب کھاتا نہیں ہے، اللہ اس کے اندر وہ شجاعت اور بہادری دیتے ہیں۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، ڈرنے والا نہیں ہوتا، ڈرپوک نہیں ہوتا۔ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور کیا ہوگا؟ ہلاکو خان دیکھا کہ ایک کم عمر بچہ ہے، ابھی داڑھی بھی پوری طرح سے نہیں نکلی ہے، تو کوئی اور بڑا نہیں تھا جو بات کر لیتا؟ تو بڑا عجیب جواب دیا اس نوجوان عالم نے۔ اس نے کہا مجھ سے اونچے سے بات کرنی ہے تو باہر اونٹ کھڑا ہوا ہے، وہ مجھ سے اونچا ہے، اور مجھ سے بڑی داڑھی والے سے بات کرنی ہے تو باہر بکرا کھڑا ہوا ہے، اس کی داڑھی مجھ سے بڑی ہے، اور مجھ سے اونچی آواز والے سے بات کرنی ہے تو باہر مرغا ہے، مجھ سے زور سے بانگ دیتا ہے۔ تو ہلاکو خان بھی سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی بڑا سمجھدار نظر آتا ہے، ایسا عام آدمی نہیں ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ہلاکو خان جو مسلط ہوا وہ کیوں ہوا ہے، کس نے مسلط کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ کی طاقت اصل طاقت ہے، اللہ کی فوج اصل فوج ہے، اللہ کی پلاننگ اصل پلاننگ ہے۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو حکومتیں چاہتی ہیں۔ تو کیا پیارا جواب دیا اس نے، وہ مجھے سنانا ہے۔ کہا ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں، ہماری بدعمالی کی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہمارے سر پر بٹھایا ہے، اور تم کو اللہ نے عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تاکہ ہمارے اوپر اتنے جوتے مارو کہ ہم سدھر جائیں اور ہمارے دماغ صحیح ہو جائیں، یا تو ہم نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں کہ ہم نے نافرمانیوں کی، بغاوتوں کی حد کر دی، اللہ نے نعمتیں دی تب بھی شکر نہیں کیا، اللہ نے حالات لائے تب بھی نہیں بدلے۔ پھر دوسرا سوال کیا یہاں سے مجھے نکال کون سکتا ہے؟ تو پھر وہ عالم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جب ہم نعمتوں کی قدر کرنے لگیں گے، اور جب ہم آپس کے اختلافات کو ختم کر دیں گے، اور جب ہم اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں گے، تو پھر آپ یہاں پر ہرگز نہیں رہ سکیں گے، اللہ خود آپ کو اکھاڑ دیں گے۔
تو یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں ساتھیوں اصل بات کہ اگر ہم حقیقی مسلمان بن جائیں اور ہم پریکٹسنگ مسلمان بن جائیں، ہماری زندگی میں ہمارے عملوں میں اسلام ظاہر ہونے لگے، ہم اپنے عمل سے مسلمان اپنے آپ کو ثابت کر دیں، تو اللہ کی مدد حق اور سچ ہے، عزت اور کامیابی، سربلندی اور سرخروئی، خلافت ہمارے ہی لیے ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی پر ترس کھانے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حقیقتاً میں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔